لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سورہ نساء کی جس آیت کو 2 یا 3 مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، یعنی ابتدائی آیت بنائی گئی، اس آیت میں عربی گرامر کے اعتبار سے جو ایک کمبینیشن ہے ما اور الا کا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ما اور الا جو عربی میں حصر کے لیے آتا ہے، یعنی مقصد اونلی، جہاں پہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک چیز ہو یا ایک مقصد ہو، وہاں پہ یہ ما اور الا کی میچنگ ہوگی یا ان کا کمبینیشن ہوگا۔ ما کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہ عربی کا میم الف ما ہے، ہندی یا اردو کا ما نہیں ہے، تو ایک معنی جو اس آیت میں آئے ہیں نگیٹو نہیں۔ ما اور لا یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جب یہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن بنتا تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بنتی ہے، اور یہ حقیقت اونلی کا مطلب دیتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ توحید پروردگار اس کائنات کی اصل ہے، حقیقت، اس سے بڑی سچائی اس کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن آپ وہاں دیکھیں لا اور الا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو کوئی اور بھی لا اور الا کا کمبینیشن یاد آ رہا ہوگا: لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اور جہاں مقصد یہ ہو کہ صرف یہ، جیسے معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، جوان کوئی نہیں ہے علی کے علاوہ۔ سورہ نساء میں یہی کمبینیشن استعمال ہوا کہ رسول کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہو صرف اطاعت کے لیے۔ 3-4 مرتبہ یہ آیت آ گئی، لیکن چونکہ آج اس کے ساتھ سورہ شورا کی آیت نے پیغام کو مکمل کیا، اس لیے میں نے اس کو تکرار کیا، اطاعت۔ اور پھر اب قرآن کریم نے بتایا کہ اطاعت کا طریقہ کار: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ۔ اب یہ محبت اور مودت دونوں عربی کے لفظ ہیں، تو یقیناً ان دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا، ورنہ ایک مطلب کے لیے 2 لفظ کسی زبان میں نہیں بنائے جاتے ہیں، الا یہ کہ باہر کی زبانوں سے کوئی لفظ کسی میں آ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ تو اب محبت اور مودت کے فرق کو واضح کرنے کا موقع نہیں، لیکن قرآن نے کہا اجر رسالت یہ مودت۔ سورہ نساء کی آیت سے جب اس کو ملاتے ہیں تو ذرا سا پیغام وسیع ہو گئے۔ مودت اجر ہے پیغمبر کی رسالت کا، لیکن یہ محبت جس اطاعت کو سکھاتی ہے وہ مقصد ہے تمام رسولوں کا۔ تمام رسول، قرآن ما اور اللہ کو سمجھانے کی ناکام کوشش میں نے اسی لیے کی، ناکام اس لیے کہ جس انداز سے مجمع بیٹھا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا پیغام پہنچا نہیں ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ تو اب تمام رسول، مودت فی القربہ اجر رسالت ہے خاتم النبیین کے لیے، مگر مقصد رسالت جو بیان کیا تمام رسولوں کا اطاعت، اور اطاعت ہمیشہ ہوگی جہاں مودت ہوگی۔ مودت کے نتیجے میں اطاعت،
اور یہ پیغام ایک جگہ نہیں آیا، بار بار آیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر محبت ہے تو پیروی کرو۔ اور وہ سلمان فارسی کی مشہور حدیث، پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا پہلا حصہ بہت مشہور بھی ہے اور وقت بھی 3 4 5 بلکہ پہلی مجلس سے آج تک میں نے آپ کا زیادہ لیا۔ بہت ہی مشہور سلمان فارسی کی حدیث، لیکن عجیب بات یہ، حدیث کے 2 حصے ہیں، ایک غیروں سے متعلق ہے، ایک ہم سے متعلق۔ جو غیروں سے متعلق ہے وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ابھی ایک اشارہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں پوری حدیث آ جائے گی، اور جو ہم سے متعلق ہے وہ اتنا کم پڑھا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ سلمان کا وہ مشہور جواب کہ جب رسول نے کہا، پوچھا کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے اور کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، وہ مشہور واقعہ میں پڑھ نہیں رہا، اشارہ کر رہا ہوں، ہر ایک کو یاد ہے، بچے بچے کو معلوم، اس کا اتنا ہم سے تعلق بھی نہیں ہے، یہ تو غیروں کو سلمان کی فضیلت بتائی جا رہی۔ لیکن جب سلمان نے پیغمبر کے سوال کا جواب دے دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کی بھی سلمان نے وضاحت کر دی، تو بات ختم ہو گئی۔ سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، نہیں، سلمان پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑے رہے اور کہا کہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے اسٹائل بدلا، یا رسول اللہ۔ اب یہ جو سلمان کا آخری جواب تھا، کیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا پورا روزانہ قرآن تو میں روزانہ 3 بار قُلْ هُوَ اللَّهُ کی تلاوت کرتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے، تو جس نے 1 بار تلاوت کی 1/3، 2 بار تلاوت کی 2/3، 3 بار تلاوت کی کل قرآن کا ثواب اسے ملے گا۔ اسی طرح ذرا میں فاسٹ ہو گیا تھا، مجھے خود احساس ہو گیا، تو میں تھوڑا سا تقریر کی رفتار کو کم کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے میرے مولا کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی مثلوں کا مثل التوحید فی القرآن، اے علی تیری وہی مثال ہے جو قرآن میں سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ کی مثال ہے۔ 1 بار قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھنے والے نے 1/3 قرآن کو حاصل کیا، 2 بار قُلْ هُوَ اللَّهُ والے نے 2/3 قرآن کو حاصل کیا، 3 بار قُلْ هُوَ اللَّهُ والے نے کل قرآن کو حاصل کیا۔ اے علی تیری بھی یہ مثال ہے، جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا اس نے 1/3 ایمان کو حاصل کیا، جس نے دل میں بھی تیری محبت کو رکھی اسے 2/3 ایمان مل گیا، اور زبان اور دل کی محبت کے بعد جس نے ہاتھ پیروں سے تیری اطاعت کر کے دکھا دیا اس نے کل ایمان کو حاصل کیا ہے۔ دل میں محبت ہے تو ہاتھ پیروں سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو اور ہاتھ اور پیر معاویہ اور یزید جیسے کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یا دل میں محبت ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں ہے، اور اگر دل میں محبت ہے تو خود بخود آدمی چاہے کہ نہ چاہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مطلب دنیائے انسانیت میں جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے، محبت سے چھوٹا درجہ، جس سے متاثر ہوتا ہے، جس سے ذرا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، عقیدت پیدا ہوتی ہے، آدمی خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا ہے۔ اور یہ کہ جب واقعاً یہ عقیدت زیادہ بڑھ جائے تو مکمل طور پر بالوں کا اسٹائل، لباس کا انداز، بات چیت کرنے کا طریقہ، کھلاڑیوں کی کاپی کی جاتی، اداکاروں کی کاپی کی جاتی، اور پتہ نہیں کس کس کی۔ لیکن یہ ہماری فیلڈ میں بھی ہے، میں تو ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ایک ناپختہ قسم کا اوریٹر یا خطیب، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان خطبہ جب مجالس شروع کرتے ہیں پڑھنا اور سیکھنا، اب تو ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ سیکھنے کی عمر ہی نہیں ہے، بڈھے طوطے کو کون بولنا سکھائے گا، تو اب ہمارے لیے تو آپ مایوس ہو جائیں۔ مجھے تو کوئی مشورہ دینے کا فائدہ نہیں ہے، ارادہ بھی کرتا ہوں کہ آج 55 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا، اس دن 5 منٹ اور تاخیر ہو جاتی عام دنوں سے، خیر اس کو تو چھوڑ دی۔ لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں اپنی خطابت کا تو کوئی نہ کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غیر معصومین میں اس کا رول ماڈل ہوتا ہے، خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا، شاید اس کا ارادہ بھی نہ ہو، شاید اس نے گھر میں اس کی مشق بھی نہ کی، حتیٰ یہ کہ
گلاسز کو کس طرح حرکت دیتا ہے، وہ بڑا خطیب جس سے ہم متاثر ہیں، وہ آستینوں کو کس طرح بلند کرتا ہے، اور وہ مجلس میں کتنے منٹ کے بعد اپنی شیروانی کا پہلا بٹن کھولتا ہے، یہ چیزیں آپ سے متعلق نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں بچپنے سے دیکھتا چلا رہا ہوں، خود بخود ایک طریق، کیونکہ عقیدت ہے، وہ عقیدت جو محبت کے قریب ہے، تو آل محمد سے محبت کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے کہ محبت ان سے کر رہا ہو اور پیروی کسی اور کی کر رہا ہو، راستے پہ کسی اور کے چل رہا ہو، جو زبان علی کا نام لے رہی ہے، جو دل علی علی کر رہا ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک علی کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ یہی لفظ شیعہ کا ترجمہ، لفظ شیعہ اس کا ترجمہ کیا؟ لفظ شیعہ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہمارے اردو میں اور ہے، لیکن وہ اردو میں ہے۔ اب آپ حضرات تو انگلش والے ہیں، باوجود یہ کہ آپ اردو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، اردو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب ویسی اردو تو نہیں رہی ہوگی۔ تشییع جنازہ، یہ تشییع اور لفظ شیعہ ایک ہے۔ تشییع جنازہ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جنازہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا، اور ہوتا یہی ہے کہ جس طرف جنازہ جائے گا آپ اسی کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جنازہ ادھر اور آپ ادھر۔ شیعہ کا مطلب یہی کہ جہاں جہاں علی جا رہا ہے، جو علی کا شیعہ، وہ اس کا ارادہ بھی نہ ہو، اس کی نیت بھی نہ ہو، اس نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن جہاں جہاں علی جا رہے ہیں خود بخود یہ علی کے ساتھ ساتھ علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ اور یہ اس حدیث میں بھی پیغمبر نے بیان کیا کہ 2-4 حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر پیغمبر نے محبت کے ساتھ ساتھ وہیں ہاتھ کے ہاتھ اطاعت کا پیغام بھی دیا ہے، لیکن ہم آدھی حدیث یاد رکھتے ہیں، آدھی بھول جاتے ہیں، یا آدھی سمجھتے ہیں اور آدھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اطاعت کے لیے مکمل ترین پیغام، یہ 2 چیزوں کو ملا رہا ہوں، آج اطاعت موضوع نہیں، محبت اطاعت کو پیدا کرتی، اور خود بخود والی اطاعت، جس طرح بچے کاپی کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کسی نیت کے ساتھ نہیں، کسی ارادے کے ساتھ نہیں۔ اتنا اٹیچمنٹ ہے بچی کو ماں کے ساتھ کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ اگر اس کی ماں اسکارف یا عبا یا برقع پہننے کی عادی ہے تو یہ بچی بھی وہ برقع پہننے کی کوشش کرے گی، اور اگر میک اپ کی عادی ہے تو یہ بچی بھی ڈریسنگ ٹیبل پہ جا کے لپسٹک اٹھا کے اس لپسٹک کو لگانے کی ناکام کوشش کرے گی، جس میں لپسٹک لگے گی کم، کھائی زیادہ جائے گی، لیکن یہ نقل کی کوشش۔ وہ بچہ ہے، باپ سے اٹیچمنٹ ہے تو باپ کے جوتے پہن کر چلنے کی کوشش کرے گا، چاہے 10 مرتبہ گرے۔ اب میں بات کو کیوں پھیلاؤں، میں تو زیادہ جو میرا طریقہ ہے رسول اور امام کا کلام۔ اطاعت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یقیناً محبت پہلے ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون محبت اہل بیت ہے۔ آغاز اسلام کا وہاں سے ہوتا۔ دعوت ذیل عشیرہ محبت اہل بیت کا پہلا مکمل پیغام ہے کہ یہ محبت آئے گی تو یہ انسان خود بخود اطاعت کرے گا، جو اصل ہمارا عنوان بن کے حکومت امام زمانہ تک پہنچ رہا ہے۔ کچھ باتیں آ جائیں گی حکومت کے بارے میں، شاید نہ ہو تو کل سے آنا شروع ہوں گی، لیکن ابھی یہ بات پوری کروں۔ پیغمبر کا یہ ارشاد، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ خالی اس پر حدیث مکمل نہیں ہو، من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پاتا۔ سفینہ نوح کی حدیث کتنی مشہور ہے، صاحبان ایمان میں سے ہر ایک جانتا، اور یہ حدیث اطاعت کا مکمل پیغام۔ ہم تو یہ حدیث یہاں تک سنتے ہیں کہ سفینہ نوح کی حدیث اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی اہمیت کو واضح کر رہی کہ نجات ملے گی تو صرف اہل بیت کے دامن میں اور کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن یہ مکمل پیغام اطاعت کا، کہا کہ یہ نوح کی کشتی کے مانند ہے جو سوار ہو گیا، اور یاد رکھیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کشتی میں سوار ہو، کشتی جا رہی ہو ایسٹ میں اور آپ جا رہے ہو ویسٹ میں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کشتی ایسٹ میں جا رہی ہے اور آپ ویسٹ میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔
لفظ سوار رکبا، جس نے رکوب، جس نے سواری اختیار کی، مکمل پیغام اطاعت اسی حدیث کے اندر۔ جب اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گئے، دیکھیں یہ فرق ہے، اہل بیت کے کشتی میں سوار نہ ہوں، باہر کھڑے ہوں، اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کر آپ اہل بیت کا قصیدہ پڑھیں۔ گاندھی نے بھی کہا، جارج برنارڈ شاہ نے بھی کہا، حتیٰ کارلائل جیسے متعصب دشمن رسول پوری کتاب لکھ ڈالی رسالت کے خلاف، لیکن اس نے بھی اہل بیت کی عظمت کا اقرار تو کیا۔ پہلے کتابیں چھپتی تھی، ہزار اور دو ہزار کوٹیشن 1400 سال کے غیر مسلموں کے اہل بیت کے بارے میں۔ اب یہ انٹرنیٹ پہ چیزیں اویلیبل، یہ سب عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن کشتی میں بیٹھے بغیر۔ اہل بیت تو اتنے عظیم ہے کہ اگر ہم نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا تو کیا کمال کیا، اہل بیت کی عظمت تو ان کا دشمن بھی مانے گا۔ بھئی یہ جملہ ہے نا جس پر شمر کو جوتے پڑے تھے، مطلب وہ حقدار تو تھا، لیکن اس کی زبان سے جو جملہ ایکسٹیمپو نکلا کہ جب یزید کے دربار میں آقا حسین کا کٹا سر اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اسے انعام ملے، تو یہ کہے کہ یہ کٹا سر پیش کیا کہ اے یزید تیرے حکم سے میں نے کائنات کی افضل ترین انسان کا سر کاٹا ہے۔ 2 جوتے یزید نے اس کو مارے کہ افضل ترین بھی کہہ رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سر کاٹا، لیکن یہ لفظ زبان پہ خود بخود آ جائے گا۔ جو اہل بیت کی ذرا سی سیرت کو دیکھے یا صورت کو دیکھے، تو اگر ہم نے اسی کو اہل بیت کی محبت اور مودت سمجھ لیا تو ہم میں اور گاندھی میں فرق کیا رہا؟ گاندھی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں انڈیا کے بہت سارے لوگ، ورنہ غیر مسلموں کی ایک طویل فہرست ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں، سوار نہیں ہو رہے کشتی نجات میں، اور مومن سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ خالی تعریف نہ کرو، سوار ہو تب نجا۔ لفظ نجات کا جو آیا ہے، نجا کب؟ رکبہ، جب سوار ہو جاؤ گے۔ گرچہ مجھے جگہ کوئی نظر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اب جو کچھ مومنین آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ان کو مجمع کراس کرنا پڑ رہا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے، اپنی ذمہ داری سمجھ لیجئے۔ میں اپنی مجلس بھی نہیں روک رہا ہوں، میری مجلس چلتی رہے گی کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا۔ تو اب اتنی سی حدیث، اچھا روکنا پڑے گا جی، بسم اللہ۔ الحمدللہ آپ میں سے کسی پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ نے ماچس فیکٹری میں کام کیا ہو، ورنہ یہ جو کچھ تاریخیں آتی ہیں اس میں مجمع کو اسی طرح سے بیٹھنا پڑتا ہے جیسے ماچس کی ڈبیا میں ماچس کی تیلیاں بھری جاتی ہیں۔ تو خیر میں یہ جانتا ہوں کہ آج جو مجمع آ رہا ہے یہ میرا بیان سننے نہیں آ رہا، یہ آقا عباس کی محبت میں آ رہے ہیں، اور یہ آخری 3 دن کا مجمع مجھے اندازہ بھی ہے کہ وہ کس حوالے سے آ رہا ہے، اس لیے میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ شاید آج کی مجلس ہو تو اتنی ہی لمبی لیکن مصائب کا بیان زیادہ ہو جائے، یہ پیغام پورا ہو۔ اب سفینہ نوح کی حدیث، مکمل پیغام کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب ہے رکبہ، اور جب سواری کا لفظ آ گیا تو خود بخود یہ پیغام آ گیا، جہاں اہل بیت وہاں پہ تم۔ یعنی کشتی میں بیٹھنے والا اگر کسی وجہ سے یہ چاہے بھی کہ کشتی میں بیٹھ گیا ہوں، ادھر نہ جاؤں جہاں کشتی جا رہی، کہ آج کل انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کروز شپ، اب یہ آپ بیٹھ گئے اس کے اندر، وہاں نہیں جانا جہاں پہ یہ شپ جا رہا، جانا پڑے گا اگر بیٹھ چکے ہو۔ اور پیغمبر نے شرط لگائی رکبہ کی۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث، محبت پیدا کرتی ہے، خود بخود پیدا کرتی ہے اطاعت کو، وہ مشہور حدیث کیا ہے علی؟ وہ جو جب پیغمبر سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء، آیت، اور پھر اسی میں وہ شجرہ خبیثہ خاندان بنو امیہ، لیکن بات ذرا سا میرے اصل موضوع سے ہٹ جائے گی، تو پہلے ہی ٹکڑا کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت کی جیسی ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں۔ یا رسول اللہ یہ کون سا درخت ہے؟ ایسا درخت تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا۔
بچپنے میں کہانی سنتے تھے کہ کوئی لڑکا جیک تھا کہ جس نے وہ گائے بیچ کے جادو کے 3 بیج خریدے تو ایسا درخت اگا جو آسمانوں تک گیا. وہ کہانیاں تھیں، وہ فکشن تھا، وہ فیری ٹیل تھی. حقیقت میں تو ایسا کوئی درخت نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اصل مانے جڑ، فر مانے شاخیں. جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان پہ. تو اب اس سے پہلے کہ پیغمبر اس کو بالکل واضح کریں، تاریخ کے ایک واقعے میں مولا کے ایک جملے نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ جس وقت بت شکنی کے موقع پہ مولا کو اپنے کندھے پہ، اور وہ بھی اس لیے کہ علی نے کمزوری ظاہر کی، جب پیغمبر نے کہا علی میں تمہارے کندھے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. جب علی کو اپنے کندھے پہ سوار کیا تو ایک سوال یہ بھی کیا، کیا اے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ حبل تو بہت اوپر رکھا تھا. عربوں کا سب سے بڑا بت نہ لات تھا نہ منات تھا، نہ وہ سومنات تھا جو کہا گیا کہ انڈیا میں پہنچا. حبل تھا، سب سے اونچائی پر ہے. پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ علی تمہارا ہاتھ کہاں تک ہے؟ کہا میرا ہاتھ تو اس طرح آسمان پہ پہنچا ہے کہ جو چیز کہی عرش الہی سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر دوں. اب پیغمبر زمین پر ہیں، علی پیغمبر کے کندھوں پر ہیں، اور ہاتھ آسمان پر عرش الہی پر ہے جو انتہا ہے آسمان کی، اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن بشکنی کے اس واقعے سے ہٹ کر بھی پیغمبر نے مدینے کی مسجد میں وضاحت کی. بعض ایسے دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں کہ ان کو بچوں کی طرح سے ABCD پڑھانا پڑتی اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جائے، جو سمجھنا ہی نہ چاہے. سوتے کو آدمی اٹھا سکتا ہے لیکن جو جاگ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، آپ سورہ اسرافیل بھی اس کے کان پہ پھونک دیجئے تو اثر نہیں ہوگا. پیغمبر نے واضح کیا، کہا یہ جو قرآن نے جس درخت کی بات کی، یہ درخت ہم لوگ ہیں. ہم لوگ، پھر ہم لوگ کی تشریح لوگ میں کون ہے؟ لوگ میں آپ آ گئے، لوگ میں آ گیا. کہا کہ اس کی جڑ میں ہوں جو زمین پر ہے، اور اس کی شاخیں علی ہیں، آسمان تک ہیں، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. ہمیں اس درخت کی مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، شجرہ طیبہ کا پتا قرار دیا، لیکن اس میں ہماری فضیلت بھی آ گئی، ہماری ذمہ داری بھی آ گئی. ایک ہی حدیث میں ہماری فضیلت بھی آ گئی، ہماری ذمہ داری بھی آ گئی. کیونکہ درخت کا پتا اسے کہتے ہیں کہ جو درخت نہ بھی دیکھے تو پتے کو دیکھ کر اسے درخت کا پتہ مل جاتا. خالی آپ پتا دیکھیں گے، اگر ذرا بھی آپ کو بوٹنی کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں، سبزے اور ان چیزوں سے ذرا سا بھی آپ کو، یعنی آپ کا آبزرویشن ہی کافی. یہ پیپل کا پتا ہے، یہ نیم کا پتا ہے، یہ فلاں درخت کا پتا ہے، یہ آم کے درخت. دور سے خالی پتا دیکھیں گے، ہوا اڑا کے لے گئی پتے کو، کہیں کا کہیں پہنچ گیا، لیکن خالی آپ کو پتا نظر آئے گا. پتا دیکھ کر آپ بتا سکیں گے کس درخت کا پتا ہے. تو اب علی کا شیعہ وہ چاہے نجف اور قم میں پیدا ہو، چاہے ہوا اڑا کے اسے کینیڈا کے اندر اور پکرنگ کے اندر لے جائے، لیکن ایسا ہوگا کہ دور سے ہی آدمی اس کو دیکھے گا، کہے گا یہ تو کسی معصوم درخت کا پتا لگ رہا. کلام الامام، امام الکلام اسی کو کہتے ہیں، جس پر ہم جیسے طالب علموں کو پورا سال گلا پھاڑنا پڑتا ہے، پھر بھی بات کو نہیں پہنچا پاتے. بڑے بڑے علماء کتابیں لکھ کے عاجز آ جاتے ہیں. معصوم کا ایک لفظ پورا پیغام واضح کر دیتا ہے. شیعہ ہمارے درخت کا پتا ہے، بس اس میں پورا پیغام آ گیا شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی چال، اس کی رفتار، اس کا کردار، اس کا لوگوں سے ڈیل کرنا، اس کی آنکھیں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، اس کی زبان کہاں بولے اور کہاں خاموش رہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں اس ایک لفظ پتے میں. وہاں لفظ رقبہ میں پورا پیغام آ گیا اور ساری حدیثیں. لیکن چونکہ یہ تکرار جو ہے یہ تحصیل حاصل ہے، پیغام آپ کے ذہن میں بھی ہے، جو تھوڑی بہت یاد دہانی تھی وہ بھی ہو گئی، اس لیے اب ذرا سا ہم اس منزل پہ آگے بڑھتے ہیں. اطاعت ہمیشہ محبت سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے بنیاد رکھی ہے محبت کو. یہ مقصد رسالت بھی ہے اور یہ اجر رسالت بھی ہے. اور یہاں رک کر بہت ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جو شاید مجھے مصائب کے قریب کہنا چاہیے تھی، لیکن وہاں وقت نہیں ہوگا تو ایک
چھوٹی سی بات. اب سوال یہ کہ محبت دل میں ہوتی، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی محبت، تو پتہ کیسے چلے کس کے پاس محبت ہے کہ نہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی تو ابھی تک آدھے گھنٹے کی تقریر میں پہلی نشانی ہی آتی رہی کہ خود بخود ہمارا کسی کو کاپی کرنا یہ ایک دلیل ہوگی. اور ایک جملہ وہ جو عبد الرحمن ابن عوف سے اللہ کے رسول نے جنت البقیع میں اس وقت کہا. اب بہت مشہور یہ روایت ہے، چونکہ یہ موضوعات علماء کرام اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے مجھ جیسا طالب علم اس جانب جاتا ہی نہیں. یعنی میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، یا یہ نہیں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اس سے ممبر پہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان ہو رہی اور بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا. اور وہی چیز عبد الرحمن ابن عوف کی روایت تو بہت مشہور، جب اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو جنت البقیع میں قبر کھود کے دفن کیا. پیغمبر کی ساری اولادیں خدیجہ طاہرہ سے ہیں سوائے ابراہیم کے، جو جناب ماریہ قبطیہ سے. اور پھر ماریہ قبطیہ پہ کتنی تہمتیں اور الزامات صرف اس لیے لگے کہ وہ صاحب اولاد ہو گئی. یہ جملہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ جملہ خواتین سمجھیں گے. سوکن اور سوت کا جلاپا. آپ حضرات اپنی بیویوں پہ سوکن لانے والے تو ہیں، لیکن خود آپ کو نہیں پتا کہ سوکن کسے کہتے ہیں. یہ خواتین ہی سمجھ پائیں گی. لیکن کینیڈا کے اندر تو الحمدللہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات قوانین حکومت کے آدمی کو شریف بنا دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو خواتین ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. قسم قسم کی تہمتیں لگی. سورہ نور نازل ہوا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل سورہ نور کو اس انداز سے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کسی اور پیغمبر کی کسی اور بیوی کے حوالے سے آیا ہے. صحیح روایتیں ہمارے یہاں ہیں کہ ماریہ قبطیہ. خیر بات پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا. ابراہیم پیدا ہو گئے، لیکن قبل ان یکلفک حلالہ و حرامہ. جنت البقیع میں جو حضرت ابراہیم کی قبر کی ہم زیارت کرتے ہیں اور یہ زیارت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلا لیا اپنے پاس اس سے پہلے کہ آپ پہ حلال و حرام کے احکامات آتے. بہت بچپنے میں انتقال ہوا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں دفن کیا. اور دفن بھی کیا جناب عثمان ابن مظعون کی قبر کے برابر. مولا کے وہ عظیم صاحب، بلکہ صحابی یا پیغمبر کے ہیں، مولا سے تو عمر میں 30 سال بڑے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت کہ جن کے نام پر مولا نے حضرت عباس کے ایک بھائی کا نام عثمان رکھا. اور یہ کہہ کے رکھا کہ مجھے وہ اپنے بچپنے کا دوست یاد آ رہا ہے، چنانچہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اس کے نام پہ رکھتا. اور اس کے بالکل قریب جناب ابراہیم. جنت البقیع یہ سارا مجمع 80% چہرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں جو یا حج کر چکے یا عمرہ. میں نے اسی لیے کہا کہ چہرے نظر آ رہے ہیں. یہ خواتین بھی گئی ہوں گی حج اور عمرے پر، ان کو بقیع میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے. آپ نے تو زیارت کی. یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، یہ جناب ابراہیم کی قبر. لیکن جب قبر میں دفن کر رہے تھے تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار. یہ صحیح بخاری کی حدیث. زار و قطار آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے، ہے ایک ایسی شخصیت، اس شورا کا ایک ممبر بھی ان کو بنایا گیا، اور جو کچھ انہوں نے اس شورا میں خرابی پیدا کی وہ خطبہ شقشقیہ میں جا کے مولا سے سن لیجیے. بہت انٹرسٹنگ تاریخ کے واقعات. لیکن میرے موضوع سے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عمر اس وقت 61 سال ہے، بڑھاپا بھی ہے، اور اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ آیا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، دفن کا مرحلہ، اور ان کے سامنے آپ اس طرح رو رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. جو پیغمبر کی شخصیت جتنی سوبر ہے اس کے اعتبار سے، تو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. یہ نہیں کہا کہ بھائی اسلام میں رونے پہ پابندی نہیں ہے یا رونے کی اجازت ہے، یہ سب نہیں کہا. پیغمبر نے کہا جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. وہاں کوئی دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ماتم کی اجازت ہے یا حدیث کے اندر ماتم کے لیے کیا احکامات ہیں یا جنگ احد کے بعد پیغمبر نے کیسے گریہ کیا. کہ جب دل پہ چوٹ پڑے گی تو اگر دل میں محبت اہل بیت ہے
تو دل پہ جب چوٹ پڑے گی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جائیں گے. خود ہماری یہ مجالس اور مجالس کے اندر مصائب، بعض لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ بھائی حسین کا مقصد بیان کرو یا حسین کے خطبات بیان کرو، یہ سب بتاؤ، یہ مصائب بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ اب تو حسین کی شہادت کو اتنے سال ہو گئے کہ کوئی بیان نہیں کیا جاتا ہے. جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے، زبان پہ فریاد آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہاتھ سینے پہ پڑنے لگتا. پیغمبر کا جملہ، جس کے دل پہ چوٹ پڑے گی تو یہ خود گریہ دلیل اس بات کی ہے کہ محبت ہے. مگر پھر اطاعت یہ بتاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت ہے. محبت کے بھی پرسنٹیج ہوتے ہیں. اگر اطاعت کے ساتھ محبت ہے تو ابھی جو حدیث آپ نے سنی کل ایمان ملا، تو گریہ نشانی بنے گی کہ اس کے دل میں محبت. لیکن کتنی محبت؟ 1% محبت بھی ہے تو آنکھ میں آنسو آئیں. 100% محبت بھی ہے تو ویسے قرنی کی طرح انسان شہادت بھی توڑ لے. مختلف مرحلے. وہ کیسے پتا چلے ہمیں کتنا بخار ہے، اس وقت ہمارا ٹمپریچر کتنا ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھار آپ ایسی سخت مجلس پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ بلڈ پریشر کا وہ جو مانیٹر ہے وہ آپ کے بازو میں باندھ کے چیک کیا جائے کتنا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، جو آپ ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کر رہے ہیں. مثلا اب وہ ہے کہ بتاتا ہے کہ کتنا ہے بلڈ پریشر. شوگر کے مریضوں کو پتا ہے کہ ان کو گلوکوز مانیٹرنگ پتا چلتا ہے کہ کتنی اس وقت شوگر ہائی ہے کہ لو. تو یہ اطاعت پھر یہ بتاتی ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت اس مومن کے پاس ہے. جب 100% محبت آتی ہے تو 100% اطاعت آتی. تو یہ ساری چیزیں مصائب اور عزاداری دلیل بنے گی محبت کی، اور اطاعت یہ پہچان بنے گی کہ اس آدمی کے پاس کتنی محبت ہے. اب جب اتنی محبت آئے گی، جب اتنی اطاعت آئے گی، وہ مکمل محبت قرار پائے گی. اور اس میں پھر ایک اصول یاد رکھیے، ایک اصول. اللہ، اب یہ ایک بہت کنٹروورشل موضوع پہ بات شروع کر رہا ہوں، شروع کرتے ہی ختم بھی کر رہا ہوں. موضوع بہت کنٹروورشل، لیکن اللہ ہر بچے کو اسپریچولی مومن پیدا کرتا. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. 2-3 دفعہ یہ حدیث تو ابھی 9 دن میں بھی آ گئی. بچہ پیدا ہونے والا ہے اسلام پر، یہ اسپریچولی. اور اللہ ہر بچے کو فزیکلی صحت مند پیدا کرتا. تو اب یہ وہ کنٹروورشل موضوع کہ اللہ اگر عادل ہے تو بچے اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور بچے بہرے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں میں وہ جو ہینڈی کیپ یا اسپیشل چلڈرن ہیں یہ خرابیاں کیوں آتی؟ تو اللہ تو عادل ہے. اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی رہتی. میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن عرض یہ کرنا کہ جیسے وہ حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا، ویسے ہی اللہ ہر بچے کو صحت مند پیدا کرتا. اب وہ اسلام والی پوری حدیث کیا؟ اس کے والدین گڑبڑ کر کے اس کے اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں. یہاں والدین کی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے جو بچے کو ہم ہینڈی کیپ دیکھتے ہیں، یہ ان بچوں کی بات ہے جو بائی برتھ، یہ وہ بھی والدین کی کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور ہر بچہ اللہ کی طرف سے مکمل. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قرآن کہتا ہے انسان کو ہم نے بہترین جسم کے ساتھ اور باڈی کے ساتھ اور اسٹرکچر کے ساتھ پیدا کیا. جو خرابیاں آ گئیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں آ گئیں، لیکن ایک جملے میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا. اب ہر بچہ جب اسلام پہ پیدا ہوا، اور اسلام مینس محبت اہل بیت، کیونکہ اسلام کے معنی پہلی مجلس میں آئے مکمل اطاعت آتی محبت سے. تو اب یہ اسلام کا مطلب محبت اہل بیت. پھر یہ اہل بیت کی محبت اتنے سارے لوگوں میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس کے 2 بہت اہم ریزن. نمبر 1 رزق حرام، جو پرسوں بات شروع ہوئی تھی، کل بات آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جو رزق حرام ہمارے گھروں میں آتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا پھوٹا اور معمولی گناہ نہیں ہے. یہ اپنی اور اپنی نسلوں کی تباہی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن. جسمانی عیب میں یہ ممکن ہے کہ والدین کی غلطی سے بچہ ایسا پیدا ہو کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مرتے دم تک اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن روحانی طور پہ نہیں. کتنا ہی خرابی کیوں نہ آ جائے،
ہر وقت واپس آ سکتا ہے. یہ تو باتیں ساری بیان کرنے کی نہیں، مگر رزق حرام. اگرچہ مجھے واقعات اس بچے کا پڑھنا تھا جو پیغمبر کو مدینے کی گلیوں میں کھلم کھلا گالیاں دے کے بھاگا، مگر وہ 10 منٹ لے لے گا، اتنا وقت نہیں. اس لیے میں وہ والی حدیث پڑھ رہا ہوں جو صرف ایک لائن کی ہے، بہت مشہور ہے مگر ایک لائن والی حدیث. بدترین دشمنان اہل بیت. ہمارا موضوع کیا ہے؟ محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے. محبت آتی کیسے ہے؟ خود بخود آتی. اللہ نے انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو بعد میں اصلاح کیجیے گا، ابھی پورا مجمع نہ بولے. ڈیفالٹ میں ہر بچے کو محبت پر پیدا کیا بائی برتھ. فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے بلٹ ان، اس کے اندر ایک خصوصیت ہر بچے. تو پھر یہ تبدیلی کیسے آتی؟ اچھا بتائیے، دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک، ابھی قیامت آئی نہیں لیکن ابھی سے ہم آپ سے پوچھ لیں، اہل بیت کے دشمنوں میں بدترین دشمن کون؟ لشکر یزید، کربلا والے جو عمر سعد کے پرچم تلے. ان سے بدتر دشمن نہ اس سے پہلے کبھی کسی معصوم کے گزرے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی گزرے اور نہ کبھی گزر سکیں گے. بدترین دشمن. آقا حسین نے ان کی دشمنی کا ریزن کیا بتایا؟ اسی کربلا میں بتایا، اسی عاشور کے دن بتایا، اور ان کے منہ پہ بتایا لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ. تمہارے پیٹ کیونکہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم میرے خلاف میدان میں آئے اور یہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے. محبت اطاعت چاہتی، جہاں اطاعت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ محبت مکمل نہیں. یہ بہت احتیاط سے میں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ 90% ہو سکتا ہے 80% ہو سکتا ہے. تو اب یہ محبت کمی کیسے آئی؟ کمی کا مطلب اللہ نے تو 100% پیدا کیا، یہ 80 کیسے رہ گیا، یہ 60 کیسے رہ گیا؟ یہ اس رزق کی وجہ سے رہ گیا جو ہمارے گھر میں آیا. ہم نے خود کھایا تو ہمارا وہ محبت کا لیول کم ہوا. لشکر یزید تو لقد ملئت بطونکم من الحرام، پورا کا پورا وہ زیرو پہ آ گیا، بلکہ مائنس پہ چلا گیا. رزق حرام سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. ملئت، ہمارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے نہیں، لیکن جو رزق حرام جاتا رہتا. رزق حرام جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب آپ محبت کو بھی باقی رکھ سکیں گے، اور جب محبت باقی رہے گی تو اطاعت بھی کر سکیں گے، اور جب اطاعت کر سکیں گے تو امام کو ظاہر بھی کروا سکیں گے. تندور میں مومن کو بٹھانے والے واقعے کو میں نے اطاعت اور ظہور کی دلیل بنایا تھا. ساری باتیں اب بیان ہو گئی ہیں، ریپیٹ کرنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. تو یہ رزق حرام. اچھا، رزق حرام کی بھی 2 قسمیں. کربلا کی میں نے حدیث پڑھی کہ آپ نہ کہیں کہ عزا کے اتنے بڑے دن ہیں اور مولانا نے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کیا. آج تو مولا کی شان میں بھی اتنی حدیثیں آئیں، آج تو مولا حسین کے حوالے سے بھی اتنی باتیں ہوں. تو ایک تو ہے مکمل رزق حرام جو آپ کو یزیدی لشکر میں ملے گا. 2 قسمیں. ایک تو وہ ہے کہ انٹینشنلی شراب کا بزنس کرتے ہیں، حرام گوشت کا بزنس کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بزنس ہے کہ لسٹ بتانے کا کیا فائدہ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی رزق حرام آ جاتا. اب جن جن چیزوں سے ایڈس ہوتی ہے، میں طبیب نہیں ہوں، مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے ان باتوں پر، لیکن یہ اتنے کامن باتیں. اگر انٹینشنلی ہم وہ چیز استعمال نہ کریں تب بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں وہ جو یوز نیڈل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایڈس پیدا ہوتی ہے. کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، یا خدا میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی انٹینشنلی وہ یوز نیڈل میں نے استعمال نہیں کی. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے نائی اور حجام یا باربر جن آلات سے شیو کرتے ہیں، مطلب داڑھی منڈوانا تو حرام ہے، لیکن جو داڑھی نہ بھی منڈوائے، داڑھی کی اصلاح کرے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایڈس پھیلتی. ہم تو کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے اور یہ ایڈس ہو گئی. ہیپیٹائٹس سی. کتنے ہی لوگوں کو میں نارتھ امریکہ کے جانتا ہوں، کینیڈا کا نام نہیں لے رہا، جو پاکستان گئے اور وہاں جو پانی پیا انہوں نے، اس سے وہ ہیپیٹائٹس بھی سی لے کے آ گئے، مر گئے. اب یہ کون سا
بیماریوں کا سلسلہ ہے ان انٹینشنلی، نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ چیزیں آ گئیں آپ کے بدن میں۔ اسی طرح حرام کی بھی دو قسمیں، ایک تو ہے کہ بھائی کام ہی ہم حرام کر رہے ہیں، شراب ہے، جوا ہے، میں بڑے بڑے حرام لے رہا ہوں تاکہ کوئی چھوٹا حرام کا نام لوں اور وہ کوئی مومن مجلس میں وہ کام کرتے ہوں تو لوگ اس سے جا کے کہیں گے آج تو آپ پہ مجلس پڑی گئی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لوگ توجہ دلاتے ہیں، ہماری نیت نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں، مگر جو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں نا شیطان، تو وہ جو ہے اس کو خاص کندھا پکڑ کے اس کو یاد دلاتے ہیں، بھئی آج کے مجلس تو آپ کے بارے میں تھی، تو میں وہ والے حرام پہ نہیں جاتا، لیکن ان انٹینشنلی حرام، جس کی ایک مثال تو اتنی آپ نے سنی، جب آپ سننا بھی نہیں چاہیں گے، میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا، خمس نہ دینا۔ اب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی حرام کھانے کا یا حرام کمانے کا یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حرام کھلانے کا، خمس نہیں دیا، وہ حرام بن گئے۔ مگر جو خاص کینیڈا کا مسئلہ میں نے دیکھا، اور ان تمام ملکوں میں جہاں حکومت بچوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ پیسے دیتی، نابالغ بچے کا کوئی مال بھی اس کے علاوہ کہیں اور خرچ کرنا اس کے والدین کو بھی اجازت نہیں۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عام رواج ہے، بچے ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال 3 سال 4 سال، اس کے لیے سالگرہ پہ گفٹ آئے یا ڈیلیوری کے موقع پہ گفٹ آئے، اب والدین نے دیکھا بہت زیادہ ہیں، بھائی کے بچے کو دے دیا، بہن کے بچے کو دے دیا، کسی اور موقع پہ دے دیا، صلہ رحمی کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اس بچے کے لیے تو بیکار ہے، کتنے یہ کپڑے پہنے گا، اور اتنے سارے آ گئے، مگر یہ خود ایک فعل حرام اور گناہ ہے۔ البتہ ایک مسئلہ معلوم ہو تو یہ جائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ مسئلہ معلوم نہ ہو اس وقت تک تو یہ فعل حرام۔ اب پاکستان میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے انڈیا میں کہ جتنا بچے کی چیزیں آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ اپنی پاکٹ سے بچے پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا مسئلے کا، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن جن ملکوں میں خود بچوں کو اتنا اپنا پیسہ ملتا، جب یہاں بھی ہوگا، ہمارے یہاں تو آسٹریلیا میں ایک عام طریقہ ہے، سویڈن میں کافی عرصے رہا، وہاں کا بھی ایک عام طریقہ کہ اگر آپ 12 گھنٹے جاب کریں اتنی آپ کی کمائی نہیں ہوگی جتنی اگر آپ 12 بچے پیدا کر لیں تو آپ کی کمائی ہوگی، 68 سے گھر بیٹھ کے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے ہمارے ہاں، تو یہ ہے۔ تو اب یہ جو جو ہے کہ یہ مسئلہ کہ جب بچے کا اتنا پیسہ آ رہا ہے تو باپ اور ماں کی اتنی سخت شرعی ذمہ داری کہ ایک پیسہ بچے کا ادھر سے ادھر اگر آپ نے خرچ کر دیا اپنے آپ پر، اپنے دوسرے اولاد پر، باہر والوں پر، مال حرام بن گئے، نہ کوئی نیت، نہ کوئی ارادہ، نہ دور دور ایسا کوئی خیال۔ بیٹے تو باپ کی جائیداد پر دانت جما کے بیٹھتے ہیں، لالچ ہوتی ہے کہ بڑے میاں چلے تو یہ چیز ہم کو ملے، لیکن باپ کے بارے میں کبھی نہیں ہوگا کہ وہ بیٹے کے بارے میں سوچے۔ پھر بھی یہ جو فعل حرام ہمارے ہاں مسلسل ہو رہا ہے بچے کے مال کے حوالے سے، اس کے اندر وہ پیسے بھی آ گئے جو حکومتوں سے ملتے ہیں، اس میں وہ چیزیں بھی آ گئی جو برتھ ڈے یا مختلف موقعوں پہ بچے کو بطور گفٹ دی جاتی ہیں، اور بہت سارے پھر مسئلے ہیں۔ میرا کام آج مسئلے بتانا تو نہیں، تو ابھی احسان بٹ صاحب نے اعلان کیا کہ سیٹرڈے کی مجلس کے بعد 45 منٹ کا ایک کوئسچن آنسر سیشن ہوگا۔ یہ تو صرف توجہ سیکوینس کے ساتھ، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو امام ظاہر ہوں گے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو ایک طرف ظہور امام میں ڈیلے ہے، دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ محبت میں کمی آ رہی ہے۔ محبت میں کمی کیسے آتی ہے؟ ون آف دا مین ریزن رزق حرام۔ میں نے کہا 2 بہت اہم ریزن تھے، آج صرف ایک آ سکا، وہ رزق حرام۔ اور محبت کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے، پتہ کیسے چلے کہ اسے محبت ہے؟ وہ میں نے کہا کہ دل پہ چوٹ پڑتی، آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جیسے ہمارے جیسے مریضوں کو ڈاکٹر حضرات خوب تیار کرتے ہیں، اور ہم پھر آپ کو تیار کرتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ آپ میں سے بھی اب اس دن اعلان ہو رہا تھا کہ مولانا محترم کو انجائنا کا اٹیک ہو رہا ہے، اسپرے کس کے پاس ہے؟ تو اب جو انجائنا کا پیشنٹ ہے اس کو سمٹمز بتائے جاتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو تو فوراً سنبھل جانا اور اس کا علاج یا ریمیڈی ڈھونڈنا، یہ انجائنا کے سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ خیر میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے اب تک یہ مرض ہے الحمدللہ، نہ میرے خاندان میں، لیکن شوگر اس کی بھی ماں
وہ ہے اب ڈاکٹر سمٹمز بتاتے ہیں کہ بھائی جب کبھی آپ میں یہ نشانیاں آنے لگے بس سمجھ لیجئے کہ شوگر لو ہو رہی ہے اور کومے میں چلے گئے تو زندگی بھر کے لیے گئے آپ. مومنین کہتے ہیں خدا وہ وقت جلدی سے لائے کہ کومے میں جائے اور ہماری جان چھوٹے. لیکن محبت کرنے والے بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں. جب میں کسی شیعہ سرجن کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری عمر اور بیماریاں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کو تو کب کا مر جانا چاہیے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے چل رہے ہیں. تو واقعاً دعائیں بھی ملتی ہیں لیکن سمٹمز کی بات ہے. تو اب یہ سمٹمز میں یہ سمٹم کہ اگر مصائب سن کے آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں یا مصائب کی حکمت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ مصائب کی ضرورت کیا, پیغام دے دیا اہل بیت کا, وہیں پہ دعا کرا کہ ربنا تقبل منا کہے کہ خود بھی رخصت ہو, مجمع کو بھی رخصت کرو. یہ دلیل ہے کہ وہاں کہیں وہ کمی ہو رہی. اب یہ مصائب, اچھا مصائب کا مطلب خالی آنسو بہانا نہیں ہے. مصائب کا مطلب ہے کہ جو آنسو بہانے والے ان کی بھی مدد کرنا. اب جو بیچارے والنٹیئرز باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت تو خیر موسم ٹھیک ہے لیکن میں تو برفباری میں بھی یہاں پہ آ چکا ہوں اسی المہندی میں, ان کی حالت دیکھ کے مجھے رحم آتا. وہ ہو سکتا ہے صف اعضاء پہ بیٹھ کے آنسو بہانے کا ثواب نہ لے پا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں, ان کو اس کا وہ دلیل بن رہی, ثواب کی بات نہیں ہو رہی, وہ دلیل بن رہی ہے محبت اہل بیت کی. ورنہ آپ کے ہاں کا محاورہ ہے نا کہ there is no free lunch. کوئی آدمی اس طرح سے فری جا کے اتنی سروسز دے, اس کاسٹ سے اس کو محبت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کہیں میوزک کنسرٹ ہو تو وہاں بھی کچھ فری والنٹیئر پہنچ جائے, ان کو اس کاسٹ سے محبت, ان کو حسین کے کاسٹ سے محبت. مگر یہ ساری نشانیاں بنتی ہیں, یہ مصائب, یہ عزاداروں کی خدمت. اور اسی حوالے سے آج مجھ سے ریکویسٹ کی گئی اور میں نے کہا کہ یہ تو مجھے ثواب کا موقع ملا کہ آج اس پورے عشرے میں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہوا, سینٹر چل رہا, اور اتنی ساری اس کے حوالے سے آپ کو جو سروسز مل رہی ہیں دینی, اس کے لیے تو خرچہ, اس کے لیے تو انتظامات چاہیے, کوئی فنڈ ریزنگ کا سلسلہ ہے. اب احسان بٹ صاحب آپ سے کوئی ریکویسٹ کریں گے, میں نے تو بات کو وہاں تک پہنچا دیا, بالکل میں مصائب کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں. آئیے بٹ صاحب جو آپ کو کہنا ہے کہیے. نہیں آ رہی ہے, پھر بھی یہ لے لیجیے آپ. مومن, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں آپ کی ہیلپ سے چلتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہی جب یہ ہم لوگ اتنی کامیابی سے یہ پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ہمارا اس سال کا یوم اضحیٰ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً $98,000 بجٹ ہے, اور ابھی تک ہم روز اعلان کر رہے ہیں اور لوگ مجالس کی اسپانسر کر رہے ہیں, کافی اچھا چل رہا ہے, اور ہمارے پاس تقریباً $14,000 ابھی تک جمع ہوئے ہیں. تو ہمیں کافی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کی, تاکہ ہم یہ کوالٹی پروگرام جاری رکھ سکیں. تو اس لیے آپ سے درخواست کرنی ہے, آپ سے مولا کے نام پہ مجھے بھیک مانگنی ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, جتنے ہو سکتے آپ اپنے اپنے پلیجز دیجئے, تاکہ ہم جو ہے اس میں آپ کی مدد سے آپ کو ثواب ملے, مجھے بھی ثواب ملے, تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں اور اچھی طرح سے جس طرح سے کر رہے ہیں ہم لوگ. میرے پاس میں نے ایک صاحب سے بات کی تھی, تو ایک بندہ خدا نے جو ہے وہ $3,000 پلیج کیا ہے. آپ بھی پلیز اپنے اپنے پلیجز دے دیجئے, تو بات تاکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا نقوی $200 پلیز. سکینہ رضوی $100. یہ نئی بچی ہے ابھی جو چند ایک ویک کی, ماشاء اللہ. جی. عباس $200. قمر عباس $500. جزاک اللہ. سید رافت علی $100. بندہ خدا $10,000. بات پڑھیے.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج بندہ خدا $100 جزاک اللہ جی برادر سرفراز زیدی $100 ہاں بیٹے برادر اصغر رضا $500 برادر مزمل رضوی $200 برادر عابد مرزا $200 جاوید اکبر صاحب $200 برادر نقوی $200 توقیر رضوی $200 برادر امین $200 برادر جعفر جعفری $500 5,000 جعفر بھائی آواز نہیں آ گئی آواز ماشاء اللہ ایک صلوات پڑھی ہے ان کی صحت کے لیے ماشاء اللہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج برادر صابر حسین $200 عمار $200 سید جعفر علی $100 سید اکثر $200 جزاک اللہ Mumni, we need a lot of money actually, you know, we need everybody's help. Brother Abbas Rizvi $200 Muhammad Abbas Rizvi Iftikhar, brother Iftikhar $100 brother Tahir Naqvi $200 brother Akhtar Jafri $200 Banda Khuda $200 Sarwar Rizvi $200 brother Essence Sabi Essence sorry $1,000 say salawat please Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. We need some pledges in thousands so we can get there fast. Jazakallah. Salawat padhiye banda Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banda Khuda $1,000 ek aur salawat padhiye. Nara Haidari. Allahumma salli ala بندہ خدا $2,000 ایک سال صلوات پڑھیے بنا مسلمان کے لیے just for the information this first ashra will cost about $45,000 at least so please we need that at least that much money to recover that first جزاک اللہ امین جی brother Adnan Ali $1,000 میرا برین سلو ہو رہا ہے تھوڑا سی بہت ٹائم لگتا ہے نماز نان پانے میں سے جی برادر بندہ خدا $100 ممنین ہے یہ باہر ڈیسک پر آپ لوگ جاتے میں یا کل یا پرسوں چیک بھی لا کے دے سکتے ہیں ہمیں اگر چاہیں تو کریڈٹ کارڈ سے ڈیبٹ کارڈ سے پے کر سکتے ہیں کاؤنٹر پہ آپ جب جائیں تو نکلیں اور جب بھی آپ کل پرسوں دو دن میں 3 دن میں مثال مولانا صاحب کی مجالس یہاں پر سوئم تک ہیں انشاءاللہ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ خاص طور پہ 11 محرم اور 12 محرم کا ضرور اٹینڈ کریں ورنہ مولانا صاحب یہاں پر 12 مجالس نہیں پڑھیں گے تو یہ ان کا چیلنج ہے کہ لوگ نہیں آتے میں نے کہا کتاب کو سننے کے لوگ آئیں گے تو آپ لوگ 11 اور 12 محرم کا ضرور آئیے پلیز جی انشاءاللہ اور ایک صلوات پڑھیے مولانا صاحب کی صحت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد چلے مومن آپ جو لوگ نہیں نام دینا چاہ رہے وہ بعد میں وہاں پر ڈیسک پہ ہمیں کسی وقت بھی اپنے احتیاط پہنچا سکتے ہیں
بہت شکریہ. مولا آپ کی ہیلپ کریں، مدد کریں. جی برادر ضیاء عباس $5,000 ایک صلوات پڑھیے پلیز. اللہم صلی علی محمد وآلہ. نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. چونکہ آج کی مجلس کا موضوع بھی کچھ ایسا بن گیا تھا، تو اس حوالے سے جو ابھی فنڈ ریزنگ ہوئی، اور خالی یہاں تو نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں دینی پروجیکٹ ہوتے ہیں، دنیاوی بھی، لیکن ہمارا تعلق تو ہمارے دین کے حوالے سے ہے. اس میں دو چیزیں، وقت نہیں ہے، اب مصائب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو بہت مختصر. نمبر ایک، اس کو مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں کے لیے نہیں. اس لیے کونسل آف اسلامک گائیڈنس ایک عالم دین کی نگرانی میں، مانیٹرنگ میں کام کر رہی، تو یہاں تو کوئی غیر شرعی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن باقی کئی جگہ پر ابھی یہاں ٹورنٹو آنے سے 3 دن پہلے بھی میلبرن میں ایک ایسے ہی فنڈ ریزنگ میں بیٹھا تھا، تو وہاں میں نے ممبر سے بیان کیا کہ بہت اچھی ایک ٹریننگ کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ بہت مختصر صحیح جو ان کی پاکٹ منی ہے اس میں سے وہ اس قسم کے کاموں میں دیں. اور وہاں پہ چونکہ بچے کچھ زیادہ ہی، بڑوں سے زیادہ بچے حصہ لے رہے تھے، لیکن مسئلہ شرعی اپنی جگہ ہے. جو ابھی بات گزری کہ باپ اور ماں کو بھی اختیار نہیں ہے نابالغ کے مال پہ، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ جو اپنی خوشی سے دے رہا اور وہ لینا ہے، لیکن اس کے ولی شرعی سے اجازت ہونی چاہیے. اب وہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ کیسے پتا چلا کہ اجازت ہے کہ نہیں. اگر پتا نہیں چلا تو خود کانٹیکٹ کریں. اگر انداز سے پتا چل گیا کہ اجازت کے بغیر تو وہ $1000 نہیں دے سکتا، میں بات کر رہا ہوں 4 سال کے بچے کی بطور مثال. ایک بات. دوسری بات، ایک اور بہت اہم حدیث ہے، اس کے 2 پہلو ہیں. غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، وقت بھی کم ہے، تو آپ کی توجہات صرف 2 منٹ کے لیے. پوری تقریر میں نے نہیں کہا کہ آپ کی توجہات. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے خطبہ کہتے ہیں میری جانب دیکھیے، میری بات سنیے، مجھے نہیں چاہیے ایسی کوئی بات. نہ سنیں، آپ تو ثواب کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کو مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہ الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا، یہ بھی ایک حدیث. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز تم چھین لو ظلم کر کے، تو یہ حرام گناہ، یہی تو مال حرام ہے جو آج کا موضوع تھا. کہا لیکن اگر بالجفا، الغاصب بالجفا، جفا کر کے غصب کرو، ویسا ہی وہ آدمی ہے کہ الغاصب بالحیا، ظلم نہیں کیا لیکن کسی کی شرم سے، مروت سے فائدہ اٹھا کر اس کی جیب سے زبردستی پیسے نکلوائیں. ایک تو ہوتا ہے لوگوں کو شوق دلانا، لوگوں کو انکریج کرنا، راہ خدا میں خرچ کرو چھپا کر. لیکن اگر سب کے سامنے خرچ کرنے سے یہ امکان ہے، اونلی چانسز، کہ شاید تمہیں دیکھ کے 2 آدمی اور بول اٹھیں، تو حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے. اور ایک ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کو پش کرنا کہ گویا زبردستی اس کی جیب سے پیسہ نکالا، وہ بھی غاصب، وہ بھی جائز نہیں. مجتہدین یہ مثال لکھتے ہیں وضو کی شرائط میں کہ پانی جو وضو کا ہے وہ بالکل جائز ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی سے زبردستی پانی لیا اس کی اجازت کے ساتھ، لیکن اتنا اس پہ دباؤ ڈالا کہ آپ کو لگ رہا کہ وہ دل سے تو راضی نہیں ہے، لیکن کیا بولے، بات آ گئی وضو اور نماز کی، شرم میں وہ خاموش ہو گیا، تب بھی وہ وضو باطل ہوگا. تو چونکہ آج کل فنڈ ریزنگ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اور اتنے سارے پروجیکٹ بھی ہیں، اور وہ مومنین کرام ہی کی مدد سے وہ پروجیکٹ پورے ہو رہے ہیں. تو یہ 2 اس کی شرائط بھی تھی جو میں نے بیان کر دی. لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے یا جو بھی نیا پروجیکٹ نہیں، جو رننگ بھی ایکسپینسز، اگر یہ اہل بیت سے متعلق ہیں تو اس میں ہمارا شیئر کیا ہوگا. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری، اور اسی ذمہ داری کا دوسرا نام عباس ہے. عباس کیا ہے؟ عباس اسی ذمہ داری کا نام ہے کہ عام آدمی نہیں، علی سوچ رہے ہیں کہ کربلا کے اندر میرا ظاہری شیئر کیا ہوگا.
حسین نہیں، حسین تو رسول اللہ کا بیٹا، حسین تو رسول کا وارث ہے، حسین تو رسول کو ریپریزنٹ کر رہا، میرا بھی تو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے۔ جو دو جملے علماء مجلس میں بہت کہتے ہیں اسی کو دوہرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک شہزادی کونین کا ظالم کے دربار میں خطبہ دیتے وقت جان بوجھ کر زینب کبریٰ کو اپنے ساتھ لے جانا۔ بعض اوقات تو ایسے موقعوں پہ بچوں کو گھر میں بٹھا دیا جاتا، ظالم کے دربار میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیفیت تاریخ، خاص شہزادی کو لے کے گئی۔ شہزادی کونین کا جو فدق کا خطبہ ہے اس کی تو راویہ ہی زینب کبریٰ، وہ اس لیے ہے کہ خود کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ وہ ٹریننگ تھی جو فاطمہ کی خواہش کے کربلا میں میرا کیا حصہ ہوگا، میرا حصہ زینب، اور وہ عباس کی ولادت سے پہلے مادر عباس سے شادی۔ مولا کا عقیل سے کہنا کہ آپ بتائیے کہاں شادی کروں، کیا علی نہیں جانتے؟ کیا علی کو نہیں معلوم ہے کہ کس گھرانے میں یہ شادی اللہ روز ازل لکھ چکا ہے؟ مگر یہ اپنی وہی جو ابھی آپ نے فنڈ ریزنگ میں دیکھا کہ علی کو تو پتا ہے کہ عباس مجھے ریپریزنٹ کرے گا، عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرنا کہ آپ بھی تو سوچئے کہ جب علی کربلا کے لیے اپنا حصہ تیار کر رہا ہے تو میرا حصہ کیا ہوگا۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل اور عباس کی ولادت ایک ہی سال ہوئی، تو جو ابھی ایک عبادت ہوئی یہ سیرت عباس کا ایک حصہ بھی ہے، اور آج کی رات اس کا موقع ملا، لیکن بس اب میں جلدی مصائب پہ آ جاتا ہوں۔ عباس کربلا میں علی کا نمائندہ، عباس کربلا میں علی کو ریپریزنٹ کر رہا، اگرچہ ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ممبر سے یہ جملہ ذرا کم پڑھا جاتا ہے، لیکن معلوم ہر ایک کو ہے، کم پڑھا جاتا ہے تو میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول، اکبر کو دیکھو تو گویا رسول کو دیکھا، اکبر کو دیکھو تو رسول کا چہرہ یاد آتا۔ تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، عباس کا چہرہ دیکھو تو گویا علی کو دیکھ رہے۔ اب یہ بات نامکمل کیا ہے کہ علی کے چہرے کے لیے ہمارے پاس کتنی روایتیں آئیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرہ 70 انبیاء، آدم کی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد روایتیں، وہ فضائل کی روایتیں، اور میں منزل مصائب پر، یہ سب عباس کا چہرہ عبادت بھی ہے، اور تمام انبیاء کی شان بھی عباس کے چہرے پہ، اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ جو لقب علی اکبر کا نہیں ہے وہ عباس کا ہے۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ہے، چاند۔ دیکھیں یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہو گیا، کیونکہ بنی ہاشم خود ساری دنیا میں خوبصورت ترین خاندان ہے، اور اس خاندان میں کوئی اتنا حسین ہو کہ اس کا لقب ہی قمر بنی ہاشم پڑ جائے۔ البتہ ایک جملہ میں نے 3 بار کہا تو ذرا سے اس کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی روایت وہ پڑھ دوں جو میرے مرحوم استاد بہت پڑھا کرتے تھے۔ عباس علی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، عباس میدان کربلا میں علی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس فقط علی ہیں، یہ بھی تو ہے نا ایک واقعہ جو میں نے کہا میرے استاد تو بہت پڑھتے تھے۔ ماہ شعبان میں جب عباس کی ولادت ہوئی، مولا مسجد النبوی میں مصروف عبادت ہے، ایک بار گھر سے پیغام آیا یا علی مبارک کو بیٹا پیدا ہوا، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے علی نے کتنی تمنا کی۔ توہین والا جملہ نہ سمجھیے، لیکن حسن کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی، حسین کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی، محمد حنفیہ جیسے صاحب فضیلت کی ولادت کے موقع پر عباس کے بارے میں ہر ایک کو پتا۔ ام البنین کے لیے پیام بھجوانے سے لے کر ام البنین کو لے کر آئے برات میں مدینے آنے تک، شب عاشور خود حبیب ابن مظاہر کا جملہ ہے نا کہ مجھے یاد ہے اب تک وہ رات کہ جب مادر عباس کو لے کے میرا مولا حیا تھا اور کہہ رہا تھا یہ شادی تو میں نے صرف کربلا کے لیے کی ہے۔ تو عباس علی کے 12 بیٹوں میں وہ بیٹا جس کے لیے علی کی بے چینی، علی کی تڑپ، علی کی دعا، علی کی تمنا، علی کی کوششیں سب کے سامنے۔ چنانچہ
پیغام ملا کہ یا علی مبارک ہو، آپ کے ہاں وہ بیٹا ہو گیا۔ میرا مولا فوراً شکر کے سجدے میں گرا، پہلے شکرانہ ادا کیا، پھر ام المنین کے حجرے میں آئے۔ کہاں پہ یہ حجرہ؟ جہاں پہ آج باب جبرائیل ہے وہیں پہ ام المنین کا حجرہ۔ وہاں آئے، بچے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت، چہرہ دیکھا اور کہا کہ واقعاً ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا، اور میں اس کا نام اس لیے عباس رکھتا ہوں کہ میرے آقا اور مولا نے، رسول اللہ نے مجھے اس بچے کے بارے میں خبر بھی دی تھی، نام بھی دیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ سنا، عباس، زینب کبریٰ ماں کی خدمت کے لیے اسی حجرے میں موجود، اسی حجرے میں ہے ماں کی خدمت، یہ نام سنا عباس، تڑپ کے آگے آئی، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے۔ یہ اس لیے زینب نے کہا کہ عباس سے پہلے علی کے کئی اور بیٹے ہو چکے ہیں، وہ سب زینب کے بھائی، لیکن بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے۔ کہا ہاں اسی کا نام عباس، تو بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجئے۔ علی کی گود سے عباس زینب کی گود میں گئے، زینب نے گود میں لیا اور اس کے بعد عباس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی۔ اذان اقامت تو مولا دے چکا، علی مسکرائے اور کہا کہ زینب ابھی تو یہ دنیا میں آیا، اتنی جلدی اور بے چینی کیا ہے، ابھی سے بھائی سے باتیں شروع کر دی؟ ارے عباس تو تیرے ہی پاس رہے گا، تیری گود میں پلے گا۔ زینب کبریٰ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ تقریباً 22 سال۔ جب بہن 22 سال بڑی ہو تو وہ ماں کی مانند ہے، کہا تیرے پاس ہی رہے گا، تیری ہی گود میں پلے گا، اتنی بے چینی کیا ہے باتیں کرنے کی؟ تڑپ کے کہا کہ نہیں بابا، ابھی بہن اور بھائی کی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی، یہ تو ایک امانت کو میں نے ادا کیا۔ جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھیں تو مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ عباس علی کو تو نمائندگی کر ہی رہا ہے کربلا میں، لیکن کیا رتبہ عباس کا ہے کہ فاطمہ زہرا عباس کو خصوصی سلام زینب کے ذریعے بھیجوا رہی ہیں۔ اور واقعاً میدان کربلا میں عباس کو اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اہل بیت کو عباس، یعنی وہ جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت، اور خود اہل بیت کا مشکل کشا عباس۔ عباس مشکل کشاؤں کا مشکل کشا۔ اہل بیت کے گھرانے میں بھی تو کبھی امتحان خدا کی وجہ سے پریشانی آتی، ہمارے اور آپ کے گھر میں پریشانی آئی، ہم ایک بار کہتے یا علی یا حسین، اور خود اگر حسین کے گھر میں پریشانی آئے، علی کے گھر میں پریشانی آئے، ہر ایک کی زبان پہ آتا یا عباس۔ چلیں عباس کی 34 سال کی باقی زندگی کو چھوڑ دیں، خالی ایک عاشور کے دن کو دیکھ لیجیے۔ عباس، بچوں کے دل کا سہارا عباس ہیں۔ میں ابھی عباس کی ماں کی تو کیفیت بتا ہی نہیں رہا ہوں کہ جب مدینے میں عباس کی ماں کو پرسہ دیا جاتا ہے ام البنین، تو کہتی ہیں کہ مجھے تمہارے پرسے پہ یقین ہی نہیں، پرسہ تو مرنے والے کا دیا جاتا ہے نا، میں نے عباس کو پالا ہے، دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے اس دنیا میں اب تک تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے۔ لیکن پھر ماں یقین کیسے کر لیتی؟ کہا لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ کب یقین کرتی ہے ماں؟ جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے تھے، جب سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، کب یقین کرتی ہوں؟ جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی۔ میرا عباس زندہ ہوتا تو مجالتی کسی کی چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا۔ دیکھیں یہ خود وہ ام البنین ہیں جو ام البنین بھی باب الحوائج ہیں، مگر اتنا بھروسہ عباس پر ہے جب تک عباس موجود ہے وہ 30,000 کا لشکر ہو کہ 3 لاکھ کا چادر زینب پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ بچے، کربلا میں بچے بہت پیاسے ہیں، لیکن یہی بچے تو کوفے میں بھی پیاسے گئے، یہی بچے تو شام میں بھی پیاسے گئے۔
کہیں پانی ملا نہیں، تبھی تو بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا. ارے تبھی تو زندان شام سے رہائی کے موقع پر زینب کبریٰ نے نہیں، زندان شام میں بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت زینب کبریٰ نے وجہ بتائی کہ آنے والا پانی اور کھانا اتنا کم ہے، سب پیاسے اور بھوکے رہ جاتے ہیں، میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی. بچے پیاسے ہیں کربلا میں، پیاسے ہیں کوفے میں، پیاسے ہیں راہ شام میں، پیاسے ہیں زندان شام میں. مگر کیا وجہ ہے کہ پہلے 3 دن تو بچے آلتش بہت کر رہے ہیں، اور پھر جو بچے خاموش ہوئے، پیاسے تو ہیں، خاموش کیوں ہوئے؟ پانی نہیں ملا تھا. عباس مارا گیا. جب عباس کا علم فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی کی فریاد نہیں کی کہ پانی مانگ رہے تھے پیاس کی وجہ سے نہیں، عباس پہ بھروسے کی وجہ سے ہے کوئی پانی لانے والا. یہ بچوں کی کیفیت اور وہ آقا حسین کی حالت. عرب کے ایک شاعر نے، میں بہت لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، جناب عباس کے شان میں ایک مرثیہ کہا، الیوم استجار بہ الہدا، عاشورے کے دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے. مرثیہ کہہ کے کہا یہ تو توہین امامت ہے. شب جمعہ دیکھا کہ میں حضرت آقا حسین کے روضے پہ کھڑا ہوں، روضہ بالکل خالی ہے. آج شب جمعہ روضہ خالی ہے، کیوں؟ پتہ چلا حسین تو خود اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. وہاں گیا، آقا حسین بھی نظر آ گئے، اور آقا حسین کہتے ہیں اے شاعر، تو میرے بھائی کا یہ مرثیہ لوگوں کو کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے، آپ امام وقت ہیں، میں نے یہ شعر کہہ دیا کہ آپ عباس کی پناہ میں تھے. حسین نے کہا کوئی توہین نہیں ہے، تو نے حق بیان کیا. جب تک عباس زندہ تھا حسین بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا. یہ 2 جملے کربلا میں صرف عباس اور حسین کے حوالے سے ہیں. کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا، ادرکنی کہہ کے حسین کو پکارا. عباس واحد مجاہد ہے، گھوڑے سے گرا تھا، ادرکنی نہیں کہا تھا. معلوم ہے میرا آقا کتنا اس وقت تھک چکا ہے، کتنا کمزور ہو چکا ہے. ادرکنی کا مطلب تو ہے بلانا. عباس یہ زحمت نہیں دینا چاہتے، صرف اتنا کہا آقا علیکہ منی السلام، بھائی کا غلام کا آخری سلام لے لو. مگر یہ بات آ کیوں گئی؟ جیسے ہی یہ سنا حسین نے کمر پکڑ کے، صرف عباس کا سلام سن کے حسین نے کمر پکڑی ہے اور کسی مجاہد پہ نہیں، کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، آج تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. اور اب اپنے مرحوم استاد کا جملہ دوہرا دوں اور آپ کی زحمتیں تمام. ماں کو یقین ہے عباس پر، جب تک عباس چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. بچوں کو بھروسہ ہے عباس پر، جب تک عباس زندہ ہے پانی آ سکتا ہے. حسین کمر کا سہارا ہے عباس. اور اب سن لیجئے، اللہ جب کبھی آپ کو خیمہ گاہ میں لے جائے، جاتے ہیں آپ ہر سال زیارت پہ، تو جیسے ہی خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلا خیمہ عباس کا ملتا ہے. عباس محافظ ہیں، سیدانیوں کے خیمے اندر ہیں. شب عاشور آ گئے اور ختم ہو رہی، شب عاشور کا آخری وقت ہے، فجر قریب ہے. عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیقل کر رہے ہیں. عباس کو کیا معلوم تھا کل نہ مجھے تلوار چلانے دی جائے گی نہ تلوار لے جانے دی جائے گی. جب عباس گئے بھی تھے تو حسین نے تلوار رکھوا لی تھی، نیزہ دیا تھا، صرف دشمنوں کو دور کرنا بس. لیکن ابھی تلوار سیقل کر رہے ہیں کہ ایک بار عباس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ عباس گھبرا کے تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کیا دیکھا؟ ثانی زہرا زینب کبریٰ وارث فاطمہ ایک بنت علی عباس کے خیمے میں داخل ہو رہی. تڑپ کے عباس نے کہا شہزادی آپ نے غلام کے خیمے میں کیوں زحمت کی؟ ارے مجھے بلا لیا ہوتا. عباس کا جملہ وہی ہے جس میں زینب کا پورا احترام، اور زینب کا جواب وہی ہے جس میں بہن کی پوری محبت ہے. عباس بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات؟ اور دیکھو میں اس لیے آئی ہوں کہ ابھی یہ تمام سیدانیاں، زینب کبریٰ کا خیمہ آپ کو یاد آ رہا ہے. آج بھی آپ کربلا میں جائیے، زینب کا خیمہ بالکل درمیان میں ہے. یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھیں، اور آنے کے بعد
مجھ سے صرف ایک سوال کیا، شہزادی تو مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی ہے، ہم تم سے صرف یہ پوچھنے آئے کہ کل کے سارے مصائب کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ساری بیویاں پوچھ رہی، لیکن کل ہمارے حجاب اور پردے اور چادر کا کیا ہوگا؟ زینب نے کہا عباس میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا، کیونکہ میرا جواب تیرے جواب پر دار و مدار ہے. عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا شہزادی جب تک عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور زینب کو ام البنین کی طرح سے اتنا یقین ہے کہ عباس کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، چنانچہ اسی یقین کے ساتھ آ کے کہا بیبیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کہ کل تمہاری چادریں محفوظ ہیں. فجر کے قریب یہ وعدہ کیا اور عصر کے وقت یہ وعدہ واپس لیا. واپس کب لیا؟ جب میدان کربلا کا وہ وقت آ گیا کہ صبح سے تڑپنے والے عباس کو بھی مقتل میں جانے کی اجازت مل گئی. عباس صبح جہاد شروع ہوا ہر بار تڑپ کے آقا کے پاس آتے ہیں، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی. حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. پھر وہ وقت آ گیا کہ جوانان بنی ہاشم کی باری آ گئی. عباس نے کہا آقا یہ میرے گود کے پالے ہوئے، یہ سب میرے شاگرد ہیں، مجھ سے بہن کی اولاد کے لاشیں نہیں دیکھے جا رہے، بھائیوں کی اولاد کے لاشیں نہیں دیکھے جا رہے. اکبر کا لاشا اور عباس زندہ رہ کے دیکھیں، قاسم کا لاشا اور عباس دیکھیں، اون و محمد کے لاشے. آقا حسین کو وہی جواب تم تو میرے لشکر کے علمدار. اور آخر میں وہ وقت آ گیا کہ اب عباس آئے، آقا اب تو مجھے اجازت دیجئے. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تڑپ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر اب رہا کہاں؟ جس کا میں علمدار تھا وہ لشکر رہا کہاں؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی. مایوسی کے عالم میں عباس باہر نکلے تو پھر یہ جملہ سن لی، ساری کائنات کا سہارا ہے مشکل کشا علی اور ان کا خاندان، اور مشکل کشا کے گھرانے کا سہارا ہے عباس، اور عباس پر جب کوئی مشکل آ جائے تو عباس کا سہارا ہے سکینہ. چنانچہ جیسے ہی حسین نے منع کیا عباس اپنے خیمے میں آئے. پھر ذہن میں لائیے آج بھی کربلا میں عباس کا خیمہ موجود ہے. ایک مرتبہ ننھی سکینہ آئی اور کہا چچا یہ سارے پیاسے بچے میرے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کلیجہ پھکا جا رہا ہے، تم مشکل کشا کی پوتی ہو، کیا تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتی ہو؟ کیا تھوڑا سا پانی مہیا نہیں کر سکتی ہو؟ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا، پانی آ رہا ہے، انتظار کرو تمہاری پیاس بجھے گی، اور یہ وعدہ میں نے تیرے بھروسے پہ کیا. چچا پانی لیا. عباس کے تو دل کی کلی کھل اٹھی، عباس کی تو مشکل دور ہو گئی. ایک مرتبہ جھک کے سکینہ کو گود میں لیا، کہا سکینہ بیٹی تیرا چچا تیری خواہش پوری کرے گا، لیکن کیا کروں آقا اجازت نہیں دے رہے. سکینہ نے کہا چچا اتنی سی بات، آج تک بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، آئیے آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کی سفارش کرتی. عجیب منظر بنا. آج سکینہ عباس کی سفارشی بن کے حسین کی بارگاہ میں آئی. حسین امام معصوم. ایک بار جب یہ منظر دیکھا کہ سکینہ گود میں آ رہی ہے، عباس کے سمجھ گئے. کہا عباس اب تم اس کی سفارش لائے ہو کہ میں منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سکینہ بیٹی ابھی سفارش کر تو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا. جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، جس چچا کی سفارش کر رہی ہے یہی بہت یاد آئے گا. جاؤ عباس. پانی کے لیے اجازت دی. سکینہ کی سفارش پانی کی تھی، اور ادھر عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے چلے، ایسا نہ ہو آقا اجازت واپس لے لیں. حسین نے آواز دی عباس رک جاؤ. کہاں جا رہے؟ عباس کا دل دھڑکا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے روک لیا جائے گا. ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ ہی کی تو اجازت تھی. کہا یہ میں نے اجازت دی.
لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ میری زینب بھی تجھے اجازت نہ دے. 55 برس کی بوڑھی بہن جس نے 22 سال کی عمر سے آج تک اپنی گودوں میں عباس کو پالا، جوان کیا، اولاد کی مانند عباس سے محبت ہوا. عباس زینب کے پاس گیا، شہزادی اب میں مرنے جا رہا ہوں. سر سے پیر تک دیکھا، کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تجھے دیکھ لیتی تھی، لیکن جا، نانا کے دین کی خاطر زینب یہ قربانی دینے کو بھی تیار. عباس چلے. 2 جملے اس وقت، ابھی مصائب کا ایک ٹکڑا باقی ہے، لیکن 2 جملے اس وقت فضا میں گونجے. ایک سکینہ کا، سارے بچوں سے کہا کہ کوزے ہاتھ میں لے کے خیموں سے باہر آ جاؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، زندگی میں آج تک میرے چچا نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، وہ پانی آ رہا ہے، کوزے لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری آواز فضا کی تھی، در خیمہ پہ کھڑی ہیں، آواز دی زینب، شہزادی زینب ذرا یہاں تو آئیے. جب میں آپ کو حالات بتاتی تھی کہ میرا مولا بدر میں کیسا لڑا، احد میں کیسے لڑا، خندق میں کیسے تلوار چلائی، خیبر کا قلعہ کیسے فتح کیا، آپ مجھ سے پوچھتی تھی نا اماں فضا بابا کی جنگ سنتے رہی ہوں، کاش میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کی جنگ دیکھی ہوتی. ذرا در خیمہ پہ آ کے دیکھیے، یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار قلعہ خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. وہی شان، وہی انداز، وہی طریقہ. بات مختصر کرتا ہوں. پانی لے کے آئے، پانی لے کے آئے. عمر سعد نے آواز دی یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، قیامت آ جائے گی. 30,000 کا لشکر عباس پہ ٹوٹ پڑا. عباس کے پاس تلوار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے. ایک مرتبہ 30,000 کا نرغہ، بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے. تڑپ کے سکینہ کو دیکھا. سکینہ نے کہا علم دیکھتے رہو نا، علم میرے چچا کے ہاتھ میں ہے، جب تک علم نظر آ رہا وہ میرا چچا آ رہا ہے، علم آگے بڑھ رہا. ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا آگے بڑھتے بڑھتے علم اس طرح سے دائیں طرف جھکا کہ ایسا لگا کہ علم گرنے والا. بچے گھبرا گئے مگر علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا. سکینہ تڑپ گئی، گھبرا گئی، خدا خیر کرے. علم ایک مرتبہ سنبھل گیا اور آگے بڑھا. اور ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا یہ علم سیدھا زمین کربلا پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور عباس کی آواز آ رہی آقا علیکہ منی السلام. حسین تو کمر پکڑ کے کہہ رہے الان انکسرا ظہری، اور سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ سے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا. چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، تو واپس آ جا. ارے سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. مصائب بہت ہے. بالکل آخری جملہ، بس ایک بار حسین عباس کے قریب گئے، عباس سے ایک وصیت کی، خواہش ظاہر کی، مجھے بھائی کہہ دو. بھائی کہا اور عباس دنیا سے رخصت ہوئے. علم لے کے آئے اسی خیمہ گاہ کے صحن میں جہاں آج بھی آپ جاتے ہیں. علم عباس لے کے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کا زینب زینب عباس کا علم سنبھالو اور مجھے جانے کی اجازت دو، اب میں مرنے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا میں ابھی آتی ہوں، رخصتی کے مصائب پرسوں سنیں گے، میں ابھی آتی ہوں. اور علم لے کے آئیں اور آواز دی اے ام کلثوم، اے فروا، اے لیلا، اے رباب، اے رقیہ، اے ساری بیویوں ذرا قریب تو آنا. بیویاں آ گئیں. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں نے آج صبح تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت ہیں. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے اس لیے کہ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا میرا عباس مارا گیا، عباس مارا گیا. ہائے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا.